अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स और मेरी बड़ी प्यारी बहनों ने मुझे काफ़ी दफ़ा कमेंट्स किए और मैं इस पे बात नहीं कर सकी, नहीं बना सकी वीडियो। आज मैंने सोचा आपसे बात भी करूँ। और ये जो मसला है, ये जो बात है, ये घर घर में हो रहा है और हर घर का मसला है कि बच्चे पलट कर माँ बाप को जवाब क्यों देते हैं, बच्चे बड़ों के साथ गुस्से से क्यों बात करते हैं, बच्चे ज़िद्दी क्यों हैं या बच्चे बदतमीज़ी क्यों करते हैं। तो ये हर घर में मसला है और हर तरह का बच्चा आप देख रहे होंगे। बहुत ही कोई 1 या 2% बच्चे हैं जो कि बहुत ताबेदार हैं, फर्माबरदार हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे ना ताबेदार, माँ बाप के फर्माबरदार बने और हर बच्चा अपने माँ बाप की बात माने, इवन के बड़ों की भी बात माने, बड़े बहन भाइयों की भी बात माने। अच्छा, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि आजकल जो है वो नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, हर तरफ शर है और बच्चे जो है ना उन बातों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और उस तरह से बच्चे जो है ना वो बहुत अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मसला होता है ना, बच्चे अगर कोई चीज़ सीखते हैं, जो उनका लर्निंग हाउस होता है वो अपना घर होता है, ठीक है। अगर हमारे घर में कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं तो बच्चे उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बच्चा वहीं से आकर ना हर चीज़ सीख के और अडॉप्ट करके और उसकी नेचर वो बन जाएगी। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बातें बताऊंगी, आपने मोहतात हो जाना है और इन बातों पर अमल भी करना है और अपने बच्चों के सामने कोशिश करना है कि ये सारे काम आप ना करें और बच्चे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। कौन सा ऐसा हस्बैंड वाइफ है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें इख्तलाफ राय नहीं होता या छोटी मोटी बात पे बहस नहीं हो जाती या झगड़ा नहीं हो जाता? हर जगह हो जाता है। तो मियाँ बीवी का ये काम है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि समटाइम ऐसी बात होती है जो अचानक होती है, हम लोग कमरों में नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करें अगर कोई बहस वाली बात हो गई है ना तो बात को ख़त्म कर दें या बात को पलट दें, बच्चों के सामने बात मत करें, ठीक है। हमें लग रहा होता है कि हमारे बच्चे तो किसी और काम में मसरूफ़ हैं, या वो पढ़ रहे हैं या वो टीवी देख रहे हैं या वो आईपैड लेके बैठे हुए हैं, वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। लेकिन बच्चा जो है ना वो अपने माँ बाप की बातों पे ही कान रख रहा होता है, उसके कान उधर ही होते हैं। अच्छा, एक दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड से कोई बात कर रही थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम दोनों कोई बात कर रहे थे तो हमारी डिस्कशन चल रही थी। खैर वो टॉपिक ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद जब मैंने ऐसे रूटीन में बात हुई ना तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा वो तब आपने वो बात की थी। सोचे कि मुझे ये भी नहीं याद वो मैंने बात कब की थी, अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरी बेटी ने वो बात सुनी, उसके कानों में पड़ गई। उसके बाद से मैं मोहतात हो गई कि मैंने अपने बच्चों के सामने इर्द गिर्द फिर रहे हों तो मैंने बिल्कुल कोशिश करनी है कि मैं बातें अवॉइड करूँ, चीज़ें अवॉइड करूँ, मैं बहस वाली बात ही ना करूँ। अगर मेरे हस्बैंड समटाइम्स कर भी जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं वहाँ से उठ जाऊँ, ताकि मेरे बच्चे हम दोनों का जो बहस मुबाहिसा या इस तरह की बहस सुने ही ना, और बच्चे जो है ना वो ज़िद्दी, चिड़चिड़े, बदतमीज़ या बड़ों की नाफरमानी या एक दूसरे के साथ जो बदसलूकी, वो इसी तरह सीखते हैं। देखिए, वो सोचेंगे कि बाबा मामा के साथ कर रहे हैं और मामा बाबा के साथ कर रही हैं, अल्टीमेटली बहन भाई आपस में शुरू कर देंगे। जब वो चीज़ एक्सट्रीम पे जाएगी तो वही बच्चा बाहर बड़ों के साथ भी करेगा। देखिए, जब बच्चा बाहर किसी के सामने आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपकी बात नहीं सुनता ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वही बच्चा जब अलग घर में आपके सामने आप बदतमीज़ी करता है तो आप उसको लगाते भी हैं, उसकी पिटाई भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हल नहीं है, ये बिल्कुल हल नहीं है। हल यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अब कुछ ऐसी बातें जब बच्चे बड़े हो रहे हो ना तो उनके सामने करना बंद कर दें, क्योंकि वो लर्निंग बच्चे प्रोसेस में होते हैं और वो सीख रहे होते हैं और वो सीख ही अपने माँ बाप से ही रहे होते हैं, किसी दूसरे तीसरे से नहीं वो सीखते, वो बाद में सीखते। और हम कह देते हैं फ़लाँ से सीखा होगा, फ़लाँ से सीखा होगा। हम ब्लेम करने में बहुत आसानी से ब्लेम किसी को भी कर देते हैं। ब्लेम करना बंद करें, अपने आप को दुरुस्त करें, उससे देखें हमारे बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि समटाइम मैं ना कोई ऐसी बात कर जाती हूँ जो कि हार्श हो जाती है, लेकिन ख़ुद रियलाइज़ करें, ख़ुद सोचें कि ऐसा ही होता है। मेरी वीडियो जो ख़वातीन देख रही हैं वो ये ज़रूर बात उठाएंगी कि मर्द हमारी इज़्ज़त नहीं करते, और मर्द हज़रात जो देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि बीवियाँ हमारी इज़्ज़त नहीं करती तो हमारी आपस में बहस हो जाती है। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि एक दूसरे से इज़्ज़त कैसे हासिल की जा सकती है। देखिए, इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त और मोहब्बत जो है ना वो इखलाक से ही बनता है। इस पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूंगी। अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। अब देखें, दूसरी बात जो आपने बच्चों को सिखानी है,
وہ یہ ہے کہ بچے جیسے ہی بڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے اب گروئنگ ایج میں آ گئے ہیں، وہ بات کو سنتے بھی ہیں، بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ آپ نے بچوں کی کچھ جو ہے نا باؤنڈریز بنا دینی ہے، حدود، اور ان کو چیزیں بتا دینی ہے، یہ حد ہے، یہ لمیٹیشن ہے، اگر بچے آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو یہ پنشمنٹ ملے گی، یا اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ ان کو پہلے ہی بتا دیں کہ آپ نے یہ چیزیں اگر کرنی ہے نا تو پھر آپ کے ساتھ یہ والی کام ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ سم ٹائم اچانک سے کوئی کام کر رہے ہیں، بات نہیں مانتے، بدتمیزی کرتے ہیں، پلٹ کر جواب دیتے ہیں، تو ہم بھی آن دا اسپاٹ ان کی پنشمنٹ ان کو جو ہے نا ڈیسائیڈ کر کے بتا دیتے ہیں۔ بچہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو اتنا کوئی بڑا کام نہیں کیا، یا میں نے کوئی ایسی تو حرکت نہیں کی کہ مجھے سزا مل رہی ہے، یا مجھے پنشمنٹ مل رہی ہے، یا مجھ سے یہ چیز لی جا رہی ہے۔ آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ اگر آپ نے یہ لمٹ کراس کی، اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، تاکہ بچے کو اپنی باؤنڈریز، اپنی لمٹس پتہ ہو، وہ آپ کے ساتھ لمٹ کراس نہ کرے۔ ایون جب وہ آپ کی عزت کرنے لگ جائے گا نا، آپ کے ساتھ سلوک سے، محبت سے، اتفاق سے رہے گا، الٹیمیٹلی وہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے گا، وہ باہر جو لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، آپ کے ملنے ملانے والے سرکلز میں بھی وہ بچہ بہت اچھا بیہیو کرے گا۔ تو یہ گرومنگ، یہ چیزیں جو ہے نا ایج کے ساتھ ساتھ آپ نے اب شروع کر دینی ہے۔ دیکھیں اکثر اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو پنشمنٹ والا لفظ ہے نا، یہ بچوں کے لیے نہیں یوز ہونا چاہیے۔ پنشمنٹ کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی مار کٹائی، ڈنڈے سوٹے، وہ والا سین نہیں ہے۔ پنشمنٹ کا مطلب ہے کہ بچوں کو نتائج بتا دیے جائے۔ لائک اگر آپ ان کو کوئی بات بتاتے ہیں نا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، تو یہ بھی بتائیں کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ہوگا، اگر آپ فضول ضد کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، تاکہ بچوں کو ہر چیز کا اینڈ بھی پتہ ہو، اور بچوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کے یہ نتائج بھگتنے پڑیں گے، یہ ہمیں سزا ملے گی۔ تو بات اگر آپ پوری نہیں بتاتے، لائک ان کو صرف منع کرتے رہتے ہیں نا، ان کو نتیجہ نہیں بتاتے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ بتاتے رہیں گے اور خود اس پہ عمل نہیں کریں گے نا، اور بچہ لرن کرتا ہے، بچہ آپ کو سے دیکھ کر ہی سیکھتا ہے، تو بتانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں، اپنا بھی رویہ سب کے ساتھ اچھا رکھیں، اخلاق سے بولیں، اچھے طریقے سے بات کریں، اپنے آپ کو رول ماڈل بچوں کے لیے بنا لیں۔ جو پیرنٹس یا جو مائیں اپنے بچوں کے سامنے خود کو رول ماڈل بناتی ہیں نا، انہی کے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات جو میں آپ سے کہوں گی کہ ہمارے ایک معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہوا ہوتا ہے نا، یا ہم جو ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں، وہی چیزیں ہم اپنے بچوں پہ لاگو کرتے ہیں۔ لائک ہمارے پیرنٹس نے اگر ہمیں ڈانٹ کے یا سزا دے کے یا ہمیں سختی سے یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہی سمجھایا، تو ہم اسی چیز کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، وقت میں، چیزوں میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم فرشتہ ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوشش یہ کریں کہ ہم بچوں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہ کریں۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ سختی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہر جگہ پہ سختی ضروری نہیں ہوتی۔ بیٹھ کے بات کرنے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچوں کو اریٹیٹ کرتی ہیں، بچوں کو اچھی نہیں لگتی، بچے اس سے چڑ جاتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے سیکھنے کی چیزیں بھی چینج ہو گئی ہیں، بچوں کے پاس بہت کچھ سیکھنے کو ایکسٹرا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اب آہستہ سا اپنی لرننگ یا اپنا جو ہم نے سیکھا ہوا ہے نا، اگر اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کرنی پڑے تو ہمیں کر کے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا، بہت سی مائیں، بہت سے پیرنٹس اس بات سے متفق ہوں گے، بچے اکثر کہہ دیتے ہیں، ماما آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں سمجھ، بابا آپ کو نہیں پتہ، آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں بچے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم پچھلے دور کے ہیں، ہم پچھلے وقتوں کے ہیں، ہم نے جو سیکھا ہے نا، آج کل کی لرننگ میں، آج کل کی چیزوں میں فرق ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے انہیں پالنا ہے، انہیں بڑا کرنا ہے، ان کا ایک کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے۔ تو جب ہم کسی کا کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نا، تو ہمیں پھر اس لیول پہ پہنچنا پڑتا ہے۔ اس لیول پہ آنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی باؤنڈریز اور تھوڑی سی جو ہے نا بچوں کو فریڈم، یہ چیزیں
دیکھ کر چلنا پڑے گا، تبھی بچے جو ہے نا وہ راہ راست پر آئیں گے۔ ادروائز موسٹلی بچے میں نے آج کل کے دیکھے ہیں، موسٹلی میں نے دیکھے ہیں، بچے پلٹ کر جواب دیتے ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بچے چڑچڑے ہیں، بچے ضدی ہیں اور بالکل کسی کی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ بس سب سے پہلے ہم نے اپنا بیہیویئر، اپنا مزاج، اپنی چیزیں جو ہے نا ارد گرد کا ماحول بچوں کے لیے سیٹ کرنا ہے۔ جب ہم ارد گرد کے ماحول کو سیٹ کر کے ان کے سامنے ہر بات رکھیں گے نا تو بچہ آپ کے ساتھ آرگیومنٹ ہی نہیں کر سکے گا۔ جب بچے کے پاس آرگیو کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگی، الٹیمیٹلی وہ آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ تو ایسے ہیں، میرے گھر کا ماحول تو ایسا ہے، کوئی کیسا بھی ہے یا میں کہاں سے سیکھتا ہوں یا جو بھی ہے، وٹ ایور وہ کہیں سے لرن کرتا ہے یا سیکھتا ہے، وہ جب آپ کو دیکھے گا نا، آپ دونوں میاں بیوی کو دیکھے گا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھے گا، تو بچہ الٹیمیٹلی وہی اڈاپٹ کرے گا۔ تو جو چیزیں کہتے ہیں نا لرننگ جو ہے نا وہ بچہ اپنے گھر سے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے آپس میں لڑتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو اکثر بچے غصے میں ہائی پچ میں، ہائی ٹون میں بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس ٹون میں، اس پچ میں بات کرے نا تو سب سے پہلے تو انہیں وہیں روک دیں کہ بچے اگر کمپلینٹ کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو میں نے آپ کی بات تب سننی ہے جب آپ نرمی سے، آرام سے، تحمل سے مجھ سے بات کرو گے، کیونکہ اگر آپ ان کو یہاں پہ نہیں روکیں گے، اس عادت کو ان کی ختم نہیں کریں گے تو یہ عادت ان کی پکی ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ اسی ٹون میں، اسی ہائی پچ میں ہی آپ سے بات کریں گے اور ہمیشہ وہ جھگڑے گا بھی تو اسی ٹون میں ہی بات کرے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ آپ نے بچوں کو سکھانی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کارساز ہوں گی، آپ کے بہت کام آئیں گی۔ اور بچوں کی جو لرننگ ہے نا وہ ان کے پیرنٹس کے علاوہ وہ کہیں سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، اپنے گھر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے رول ماڈل بن جائیں۔ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے، اچھی چیز نگلے گا اور اچھی چیز ہی اگلے گا۔ اگر وہ اچھی چیز نگل نہیں رہا ہوگا، ایبزارب نہیں کر رہا ہوگا تو وہ کبھی بھی اچھی چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ تو اپنے رویے، اپنے اخلاق میں اتنی نرمی، اتنی محبت پیدا کر لیں کہ بچے آپ سے جو سیکھیں گے وہی آگے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان کا رویہ ہوگا، سلوک ہوگا۔ اور امید ہے آج کا ولاگ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ کوئی بھی بات اچھی لگی ہے ضرور عمل کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ